ناظرین، تاجکستان اپنی سرزمین پر ہونے والے حملے کا جواب دینے کو تیار ہے، اور ہم یعنی پاکستانی یعنی کہ اسحاق ڈار اور یہ ہماری حکومت یہ ہمیں کیا سبق سکھا رہی ہیں، یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، یہ ہمیں اچھے اور برے طالبان کی باتیں بتا رہے ہیں، یہ ہمیں طالبان کے لیے گندم بھیجنے کی ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں، دوسری طرف یہ کہیں مذاکرات بھی کر رہے ہیں۔ تو دونوں ملکوں میں ان کی سٹریٹجیز میں اتنا کیوں فرق ہے؟ تاجکستان اس طرح کیوں سوچتا ہے، پاکستان اس طرح کیوں سوچتا ہے، کس کو کیا ملے گا، کیا پاکستان اس طرح سے کچھ حاصل کر پائے گا اس پر؟ اور دوسرا یہ کہ افغانستان کے اندر جاری گمسان کی لڑائی، گمسان کی جنگ وہ جاری ہے، اس کی مزید تفصیلات میں پہلے بھی آپ کو بتاتا ہوں، اب آج اس کی مزید تفصیلات آپ کو بتاؤں گا، اور پھر یہ کہ پاکستان، ایران اور ترکی نے مل کر کوئی بڑا اہم کام کیا ہے، اس کی تفصیل۔ تو سب سے پہلے تو اسی پہ آتے ہیں کہ پاکستان، ایران اور ترکی نے مل کر ایک مال گاڑی چلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ 13 دسمبر سے چل رہی ہے، یعنی کہ یہ پاکستان سے ایران میں اور ایران سے ترکی میں داخل ہوگی، اور یہ ریلوے لائن آلریڈی موجود ہے، پاکستان سے تفتان اور تفتان سے آگے زہدان، اور زہدان سے وہ گزرتی ہوئی ترکی میں داخل ہوگی، اور ترکی تو ظاہر ہے کہ یورپ کا سنگم ہے اور یورپ کا حصہ بھی ہے، اور وہاں سے پھر پوری دنیا میں جانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو یہ ایک نیا تجارتی روٹ بن گیا ہے، اور 13 دسمبر سے، اس سے پہلے اس نے شروع ہونا تھا تو اس وقت اس کو کسی وجہ سے کینسل کر دیا گیا تھا، لیکن اب یہ 13 دسمبر سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کی۔ افغانستان اپنے آپ کو اس حوالے سے ناگزیر کہتا تھا، اس کو میرا خیال ہے کہ اب سمجھ آ جائے گی کہ ناگزیر کوئی نہیں ہوتا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ قندوز افغانستان کے، جو میں اندرونی لڑائی کی باتیں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اب اس میں مزید جو انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے صوبے قندوز میں جبہ مزاحمت ملی یعنی کہ نیشنل ریزسٹنس فورس، جو کہ ان طالبان سے لڑ رہی ہے، یہ وہ طاقت، وہ فورس ہے، اس نے وہاں پہ آپریشن کیا ہے، اور یہ آپریشن یہ تھا کہ طالبان جو کسی حملے کی تیاری کر رہے تھے این آر ایف پر یعنی کہ ریزسٹنس فورس پر، اس کو انہوں نے پری ایمپٹ کیا ہے، خود آ کے ان کو پکڑا، ان کو مارا، ان کے قافلے پہ حملہ کیا، اور طالبانوں میں سے ایک طالبی دہشت گرد کو مار دیا گیا، اور کئی جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور ان طالبانوں کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ اپنے علاقے جو این آر ایف کے جہاں پہ ان کی موجودگی ہے وہاں سے طالبانوں کو وہ دن بدن نکالتے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو خبر ہے وہ بڑی اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں سعودی عرب، اور وہاں پہ حقانی گروپ کے انس حقانی گئے ہیں مذاکرات میں حصہ لینے کے لیے۔ پہلے فیز میں طالبان جو ہیں وہ انہوں نے ساری باتیں مان لی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ مکرمہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے ان لوگوں نے ایک دفعہ وعدے کیے تھے، قسمیں اٹھائی تھیں، جب نواز شریف کا دور تھا، جب یہ انہوں نے طالبان اور باقی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مشترکہ حکومت بنائیں گے، اور پھر وہ حکومت جو ہے وہ بہت جلد ختم ہو گئی تھی۔ ان کی قسمیں، ان کے قرآن، وہ جو خانہ کعبہ میں اگر یہ اٹھا کے مکر سکتے ہیں تو سعودی عرب میں جا کے ریاض میں اگر یہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اطلاع یہ ہے کہ ابتدائی جو مرحلہ اس میں یہ ساری باتیں مان گئے ہیں، پاکستان نے جو انہیں کہا کہ یہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہوتا ہے ہمارے ہاں سے، انہوں نے کہا کہ اب آپ روکیں گے، انہوں نے کہا جی روکیں گے۔ جب پاکستان نے یہ کہا کہ یہ لکھ کر دیں تو مکر گئے، اس لیے کہ ان کو خطرہ ہے۔ خطرہ کیا ہے؟ ان کی تو ہر وقت ان کا جو ہے نا وہ منصوبہ یہی رہتا ہے، ان کی منٹیلٹی یہی ہے کہ انہوں نے مکر جانا ہے۔ مکر جانے سے پہلے بھی جو انہوں نے فضا بنائی ہے اپنی پبلک میں پاکستان کے خلاف، اور اپنا جھوٹا نیریٹو جو انہوں نے بیچا ہے کہ بھئی ہم حق پہ ہیں اور پاکستان حق پہ نہیں ہے، تو اگر یہ لکھ کے دیتے ہیں تو پھر تو لوگ ان کو جوتے ماریں گے۔ یہ ان جوتوں سے بچنے کے لیے لکھ کر نہیں دے رہے، تو مکر تو انہوں نے پھر بھی جانا ہے، یہ لکھ کر بھی دیں تو انہوں نے مکر جانا ہے۔ لہٰذا یہ پتہ تو پاکستانیوں کو ہے، اور بالکل صحیح طرح سے پتہ ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن کیا کریں ان اسحاق ڈار کا اور اس حکومت کا۔ پرسوں ہمیں یہ لیکچر دے رہے تھے کہ ان میں کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، کچھ جنگجو ہیں اور کچھ صلح جو ہیں، اور بھئی ان میں سے کوئی بھی اچھا نہیں، کوئی بھی برا نہیں، تاریخ نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے،
اور ہم ابھی کچھ دنوں پہلے تک یہ کہتے رہے ہیں کہ اب ہم گڈ اینڈ بیڈ طالبان کی تقسیم میں تفریق میں نہیں پڑیں گے، تو پھر آپ اس طرف آ گئے، پھر آپ کہہ رہے ہیں ان میں اچھے ہیں، برے ہیں، صلحجو ہیں اور جنگجو ہیں۔ بھئی یہ نہیں ہے اچھے، یہ پاکستان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ہوں گے اچھے، ہمیں ان کی اچھائی اور برائی کو ڈٹرمن کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں، بڑی سیدھی سی بات ہے، اور کبھی اچھے نہیں رہے۔ ان کو جو سکھانے کا، سبق سکھانے کا، ان کا علاج کرنے کا جو طریقہ کار جو تجویز کیا گیا تھا، اس سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ مطلب آپ ان کو آپ گندم دینے چل پڑے ہیں کہ وہ جی اقوام متحدہ۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے ایسی کوئی ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے، یعنی کہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، ہم پہ کوئی انٹرنیشنل کمپلشن نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے کہ ہم ہر صورت ان کو گندم دیں۔ وہ ایک لوز سا ایک کنونشن ہے اقوام متحدہ کا کہ بھئی جو لینڈ لاک کنٹریز ہوتے ہیں ان کو سامان جو ہے ضروری کھانے پینے کا وہ پہنچایا جانا چاہیے۔ اب چاہیے تو وہاں آتا ہے نا جہاں پہ کوئی دوسرا بھی اچھے کام ان کو بھی کرنے چاہیے، وہ ہمارے خلاف دہشت گردی نہ پھیلائیں، تو اگر وہ پھیلائیں اور وہ ہمیں مارنے پہ ہماری جانوں کے دشمن بن جائیں تو پھر ہم ان کو کھانا کھلائیں، تو کیا ہم پہ ہی فرض ہے؟ باقی اور بھی تو ان کی سرحدیں ہیں نا۔ ابھی میں ایک سرحد کی آپ کو خبر دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ تاجکستان نے جو ان پر تاجکستان کی سرزمین پر یہ 2 حملے کر چکے ہیں پچھلے کوئی 5 دنوں میں، اور 5 چینی انہوں نے مار دیے وہاں پہ۔ پہلے 3 چینی مارے تاجکستان کے اندر، اب واخان کے علاقے میں اتوار کے روز 2 چینی اور مار دیے۔ اچھا، اب جب یہ کام ہوا ہے ان کی طرف سے، ظاہر ہے میں نے کہا تھا نا کہ یہ تقسیم در تقسیم ہے، ان کے کسی فیکشن نے یہ کام کر دیا، وہاں پہ انہوں نے ڈرون حملہ کیا۔ اب وہ جیسے یہ ہوا ہے تو یہ کنداری اور کابلی جو ہیں، جو گروپس ہیں، یہ ایک دم اٹھ کے آ گئے اور انہوں نے آ کے تو وضاحتیں دینا شروع کر دیں کہ نہیں یہ ہماری طرف سے نہیں تھا، اگر کچھ ہوا ہے تو ہم اس کی تحقیقات کریں گے۔ کبھی ہمارے ساتھ کیا ہے انہوں نے یہ سلوک؟ ہم پہ یہ روزانہ حملے کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ حملے ہوتے ہیں، تو کیا انہوں نے کبھی یہ کہا ہے ہم نہیں کر رہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم تحقیقات کر رہے ہیں؟ ہم یہ اتنا تک نہیں کہتے ہمیں، بلکہ الٹا اس حملے کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اکاؤنٹس پہ، اور اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم اپنا پتہ نہیں کیا پہنچا رہے ہیں آگے تک۔ تو یہاں پہ معاملہ ہی بالکل الٹا ہے، اس لیے کہ آگے جو قوم ہے وہ بڑی مختلف ہے، وہ ہے تاجک۔ تاجک جو ہیں یہ ان سے بہت ڈرتے ہیں، یہ جو افغان ہیں، خاص طور پہ پشتون افغان کی بات کر رہا ہوں، بہت ڈرتے ہیں ان سے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ ازبک جو ہے نا، وہ جب بہت مہربان ہو تو وہ ایک بہت غسیلے افغان سے برا ہوتا ہے۔ یہ ان کے ہاں محاورہ ہے، یہ ان کے ہاں کہاوت ہے، اور جو تاجک ہے نا وہ 100 گنا زیادہ ہے ازبک سے ان کے لیے، یہ ہمیشہ ان سے بہت ڈرے ہیں۔ آپ کو پتا نا محمود غزنوی بھی تاجک تھا، اور اس نے ان کی کیا پٹائی کی تھی، تاریخ بتاتی ہے، ان پہ پورا قبضہ کیا، حکمرانی کی۔ ویسے آپ بہت سے لوگ اس کو پشتون سمجھتے ہیں، وہ تاجک تھا، اس نے ان پہ حکمرانی پہلے کی تھی، بعد میں وہ ہندوستان میں آیا تھا۔ اب یہ تاجک جو ہیں، تاجکستان نے اپنی قومی سلامتی کا اجلاس بلایا ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے، ان کے صدر اماملی رحمانوف کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ ہماری سرزمین پر چینی مارے گئے ہیں، چینی ہمارے مہمان تھے، ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ اب دیکھیں ان کی سرحد ہے 1340 کلومیٹر افغانستان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہماری سرحد بہت بڑی ہے، ہماری سرحد ہے 2640، یعنی کہ ڈبل ہے۔ بھائی ڈبل ہو یا چھوٹی ہو، کم ہو یا سنگل ہو، دیکھیں پاکستان ہے بھی تو اتنا بڑا نا طاقت کے لحاظ سے، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان سے بدلہ لیا جائے گا، اور یہ وہاں پہ بچھے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہاں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ روس موجود ہے تاجکستان کے اندر، اس کی فوجیں بھی ہیں، اور وہ ان کی سرحدوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور تاجک جو ہیں وہ ان سے اتنے ہی تنگ ہیں جتنے ہم ہیں، ہم سے تھوڑا کم تنگ ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی ٹھکائی کی جائے گی، اب ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور ہم ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ان میں اچھے بھی ہیں، اور پھر ہم سعودی عرب میں مذاکرات بھی کر رہے ہیں۔ تو جو پھر آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے، سیدھی سی بات، اجازت دیجیے۔